السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدے کی یہ تختی انتہائی اہم ہے کیونکہ اس تختی میں بہت سارے قواعد ہیں۔ اس تختی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کی ادائیگی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اگر یہ تختی غور سے پڑھ لیتے ہیں، سمجھ کے پڑھ لیتے ہیں تو میرے خیال سے آپ کافی سارے قواعد ادا کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ اگر جن لوگوں کو قواعد سمجھانے میں اور ان کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بہتر ہے کہ وہ تلفظ پہ دھیان دیں اور قواعد کی ادائیگی بھی دھیان دیں۔ قواعد یاد کر لینا ضروری نہیں ہے۔ یہ قواعد جو میں سکھاتی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے لیے یاد کرنا اور سمجھنا آسان ہے۔ پھر کبھی بھی ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس قاعدے کو ادا کرنے کی لاجک بھی دے سکتے ہیں، لیکن جن کو سمجھنے میں مشکل ہو تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ادائیگی پہ دھیان دیں۔ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قاعدہ یاد کریں یا اس کو سمجھیں۔ سمجھ نہیں آتی تو آپ بس ادا کرنا سیکھ لیں، وہی کافی ہے۔ تو وہ ہمارے ہر سبق میں ہمارا پورا اس کے اوپر دھیان ہوتا ہے کہ ہم لفظوں کو ادا کیسے کریں، قواعد کو ادا کیسے کریں، اور کن الفاظ کو پر پڑھنا ہے، کن کو باریک پڑھنا ہے، کہاں پہ قلقلہ ہوتا ہے، یہ ادا کرنا آپ سیکھ لیں۔ یہی اصل میں قرآن مجید ٹھیک طریقے سے پڑھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے بسم اللہ میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہا اور ہا دونوں کا فرق رکھا ہے اور ان کو کس طریقے سے ادا کیا ہے۔ جیم زبر جا، زا زبر علی مد زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزاء ان۔ یہاں پہ آگے چھوٹی سی توئیں آ گئی ہے تو یہاں پہ وقف بھی ہم کر سکتے ہیں۔ وقف کی صورت میں دو زبر جب حمزہ پہ آ جائیں تو وہ ایک الف بن جاتے ہیں، اور اگر کسی لفظ پہ دو زبر آ جائے اور اس کے بعد الف بھی ہو، جیسے تب وا بن آ گیا، تو اس کو وقف کی صورت میں ان دونوں کو ایک الف جتنا پڑھیں گے، جیسا کہ جزاء۔ ٹھیک ہے، جیم زبر جا، زا زبر علی مد زا، جزا، حمزہ دو زبر ان، جزا ان۔ وقف کیسے ہوگا؟ جزا، حمزہ زبر لام ال، میم زبر ما، الما، لام کھڑی زبر مد لا، الملا، حمزہ سے ای، الملائی، کاف زبر کا، الملائکہ، تا پشتو، الملائکۃ، حمزہ سے نون ان، نون زبر علی مد نا، اننا۔ آپ نے دھیان دیا کہ ہم نون پہ ہم ٹھہرے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم نے نون پہ غنہ کیا ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے، اگر نہیں آپ نے سنا تو سن لیں، جب نون کے اوپر شد آ جائے یا میم کے اوپر شد آ جائے تو یہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ نون کے اوپر شد آئی ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ غنہ کریں۔ کیسے؟ غنہ بھی ہے اور مد بھی ہے۔ انّا، حمزہ زبر عین اع، انّا اع، طوا زبر یا طوی، انّا اعطوی، نون زبر الف نا، انّا اعطوینا، حمزہ سے ای، لام زبر یا لی، ایلی، نون زبر علی مد نا، ایلینا، حمزہ سے ای، ایلینا ای، یا زبر الف جا، ایلینا ایا، با زبر با، ایلینا ایابا، ہا پیش میم ہم، ایلینا ایابہم۔ ٹھیک ہے، اچھا اس چیز کا دھیان رکھیں، ایسا نہ ہو پڑھتے لفظوں کو آپس میں ملاتے جائیں۔ یہ سارے جو پیر بنے ہوئے اسی طرح سے یہ الگ لفظ ہے، یہ الگ ہے، اور یہاں سے یہ الگ لفظ ہے، ملانا نہیں ہے ان کو ورنہ مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے۔
الینا ایابہم. خو زبر یا خوی, خو کو دیکھ لیں کیسے پڑھنا ہے. را دو زبر یا رائیں, خوی رائیں. یا زبر یا خوی رائیں یا. را زبر را خوی رائیں یا را. ہا الٹا پیش ہو, خوی رائیں یا را ہو. وقف خوی رائیں یا را. اس قاعدے میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ کہ خو پر پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو خو کو پر پڑھیں گے. یا لین ہے, را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر دو زبر ہیں. اگر را کے نیچے دو زیر ہوتی تو را باریک پڑھا جاتا. دوسرا یہاں پہ بھی غنہ بن رہا ہے. آپ کہیں گے کہ بھئی آپ نے پہلے بتایا تھا نون پہ غنہ ہو, شد ہو یا میم پہ شد ہو تب غنہ ہوتا ہے. تو جناب ہم آج بڑھ گئے ہیں اپنے دوسرے قاعدے کی طرف. سبق کے آخر میں آپ کو دوسرا قاعدہ سکھاؤں گی. جو لوگ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا, لیکن جو لوگ صرف ادا کرنا سیکھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ ادا کرنے کا طریقہ دیکھ لیں. دو زبر کے بعد یا آیا ہوا ہے یا نون ساکن کے بعد یا آتا ہے تو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے. کیسے؟ خیرین. ٹھیک ہے, آخر میں ہا کی آواز آئے گی. اگر آپ وقف کرتے ہیں خیرین یرا, غلط, یرا نہیں ہے یہ, یرا را پر اور ہا کی آواز آنی چاہیے. خیرین یرا. شین زبر را, شین زبر را شر, را دو زبر یا رائیں, شرعین. یا زبر یا شرعین یا. را زبر را شرعین یا را. ہا الٹا پیش ہو, شرعین یا را ہو. وقف کیسے ہوگا؟ شرعین یا را, شرعین یا را. اب جو سیکھ رہے ہیں ادائیگی کا طریقہ وہ سیکھ لیں, اس کو ایسے ادا کرنا ہے, اور جو قاعدہ سیکھنا ہے وہ ہمارے ساتھ رہیے گا. میم زے یا می, قاف زبر الف قا, می قا. تا دو زبر یا تائیں, می قا تائیں. یا زبر و یو, می قا تائیں یو. میم زبر ما, می قا تائیں یوم. فا زبر فا, میم زبر یا مائیں, فمائیں. یا زبر عین یا, فمائیں یا. میم زبر لام مل, فمائیں یعمل. یا زبر و یو, میم زبر ما, یوم. حمزہ زے ای, یومئی. ذال دو زیر یا زین, یومئذین. یا زبر صاد یس, یومئذین یس. دال پیش دو, یومئذین یسدو. را پیش نون رن, یومئذین یصدرن. نون زبر الف نا, یومئذین یصدرن. سین پہ سو, یومئذین یصدرن الناس. ٹھیک ہے, ہم نے نون پہ غنہ ادا کیا ہے کیونکہ نون کے اوپر شد ہے. یہاں پہ بھی ہم نے غنہ کیا ہے. کیوں کیا ہے؟ چلے ہم سیکھتے ہیں. جن لوگوں کو تجوید سیکھنا مشکل لگتا ہے وہ سن لیں, مجھے امید ہے کہ ان کی ذہن میں بھی کوئی نہ کوئی بات بیٹھ جائے گی انشاءاللہ العزیز. پہلے ہم نے سیکھا تھا نون ساکن کے بعد یا, نون تنوین کے بعد یا تنوین کے بعد ایک ہی بات ہے. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ دو زبر دو زیر دو پیش. نون کا ساکن یہ تو مجھے لگتا ہے بہت آسان ہے اس کو یاد رکھنا. میرے نقطے اور اعراب ادھر ادھر جا رہے تھے, معاف کیجیے گا. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے یا, میم, واو, نون,
ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر غنہ ہوتا ہے. اب ادغام، اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ویسی اصل قاعدے کا نام ہے ادغام. ٹھیک ہے، یہ نون ساکن اور نون تنوین میں ادغام کا قاعدہ ہے. جیسے آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ اخفا کا قاعدہ پڑھا تھا، آج ہم پڑھ رہے ہیں نون ساکن اور نون تنوین کے ساتھ ادغام کا قاعدہ. ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے والی چیز ہے. ادغام دو طرح کا ہوتا ہے. کیا؟ ادغام بالغنہ، ٹھیک ہے، غنے کے ساتھ، اور ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے، ادغام دو طرح کا ہوتا ہے، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ. ادغام کے ٹوٹل حروف جو ہیں وہ 6 ہیں. یہ کون کون سے ہیں؟ یرملون. ٹھیک ہے، ادغام کے ٹوٹل حروف 6 ہیں، جن میں سے ہم 2 کو الگ کر دیں گے کیونکہ وہ بالغنہ کے حروف ہیں، وہ بالغنہ کے ہیں. 4 حروف. ادغام بالغنہ میں آ جاتا ہے یمون. اگر ہم اس کو کھول کے پڑھیں گے تو یا میم واو نون، معاف کیجیے گا، یا میم واو نون. اور ادغام بلا غنہ کے یا میم واو نون، ادغام بلا غنہ کے 2 حروف ہیں، لام را. یہ دیکھیں ہم نے یرملون کو الگ کر دیا، یا میم واو نون ادغام بالغنہ کے یہ حروف ہیں، اور لام اور را جو ہیں وہ ادغام بلا غنہ پہ ہے. اس وقت جو قاعدہ ہمارے سامنے پیش ہے، بار بار جو آ رہا ہے نورانی قاعدہ میں، وہ ادغام بالغنہ کا ہے. یاد رہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد قرآن مجید میں جہاں کہیں، اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیں، قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے. اس ادغام کو ادغام بالغنہ کہتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ لکھنا ہے، ادغام کی 2 اقسام ہیں، ادغام بالغنہ، ادغام بلا غنہ. اور بالغنہ کے جو حروف ہیں وہ یمون یعنی کہ یا میم واو نون ہے، اور ادغام بلا غنہ کے حروف لر یعنی کہ لام اور را ہیں. اب ہم سیکھ رہے ہیں ادغام بالغنہ کا قاعدہ. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن یا نون تنوین کو اس میں مدغم کر دیتے ہیں، اسے ادغام یعنی اس کو اس میں ملا دیتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر شد پیدا ہوتی ہے، اسے ادغام بالغنہ ہے. تو یہاں پہ غنہ بھی کرتے ہیں، بالغنہ غنہ کے ساتھ، بلا غنہ غنہ کے بغیر، جیسا کہ آج ہم نے پڑھا. ہاں جی، سمجھ آ گیا ہوگا. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یا میم واو نون ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام بالغنہ ہوتا ہے. جیسے یا کی مثال، پہلی مثال نون ساکن کے بعد یا ہے تو یہ ہو گیا غنہ، اسے ادغام بالغنہ کہتے ہیں. جیسا کہ ہم ادا کریں گے فَمَن يَعْمَلْ. پھر یہ دیکھیں نون تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے، خَيْرًا يَرَهُ. نون تنوین کے بعد یا آیا ہے تو یہاں پہ ادغام ہو گیا ہے. ویسے ہم اگر نہ ہوتا تو خیرن پڑھتے تو وہ نون ساکن اور نون تنوین یا میں مل جائے گا تو نون ساکن کی آواز ختم ہو جائے گی. جیسے ہم نے فمن یعمل نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے فمن یعمل خیرا یرہ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ نہیں بھی آئی تو انشاءاللہ اس قاعدے پہ ہم پورا ہفتہ کام کریں گے تو آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گا. ایک سسٹر نے مشورہ دیا تھا کمنٹ سیکشن میں کہ حدیث کا سیکشن الگ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ حدیث کے لیے ہم الگ سے کلاس بنائیں گے. ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.